اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہماری صنعت کمزور، ہماری معیشت کمزور۔ جب سے پاکستان بنا ہم کنسسٹنٹ پالیسیز کی طرف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے ملک میں کنسسٹنٹ پالیسیز امپلیمنٹ کر دی جائیں۔ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز پہ رلائی کیا، ہم نے آمریت پہ رلائی کیا، ہم نے ہر وہ غلطی کی جو کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اسلام پہ رلائی نہ کیا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام ایک مکمل میسیج ہے۔ IMF، ورلڈ بینک ہم پاکستانیوں کی صنعت اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ مشورے دے رہے ہیں جو ان کے بینیفٹ کے لیے ہیں، جو ہمارے بینیفٹ کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ایک سپیل آتا ہے ہر 2-4 سال بعد جس میں کرنسی ڈی ویلیوشن کر کے ایڈجسٹمنٹس کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آنے والی نسلیں اور زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں، اور FBR پہ پریشر آتا ہے کہ آپ نے ٹیکسز زیادہ سے زیادہ کلیکٹ کرنے ہیں۔ اب اتنی بساط ہے ٹیکسز کی کہ ایک غریب آدمی، جو ایک مثال دیا کرتا ہوں میں بھی، ایک مہمان نے کہا تھا کہ ایک فقیر بھی جو اپنی جو بھیک ہے اس سے چائے کی پتی بھی خریدتا ہے تو اس پہ ٹیکس دیتا ہے، جبکہ ایک امیر آدمی جو پتی بیچ رہا ہے وہ اپنا انکم ٹیکس بھی اس فقیر سے کلیکٹ کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارا ٹیکس سسٹم۔ جبکہ اسلامک ٹیکسیشن سسٹم کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ پروگرام کرتے رہے ہیں کہ اسلامک ٹیکسیشن سسٹم میں زکوٰۃ سب سے امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے، ایک پلر ہے، ایک ستون ہے دین کا۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ 2 مہمان ہیں، رانا ندیم صابر صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور دوسرے مہمان ہیں محمد سرفراز اجمل صاحب مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اجمل صاحب، سب سے پہلے سوال آپ سے کہ زکوٰۃ ایک پلر ہے ہمارے دین کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے شہزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ مدعو کرنے کا۔ دیکھیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں آپ نے خود ہی کہہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ، کہ اسلام کی بنیاد میں سے، ارکان اسلام میں سے ایک زکوٰۃ۔ تو حیثیت اور اہمیت تو وہاں سے خود بخود واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ اصل میں اس معاشرے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کی تو اسلامی ریاست میں جو چیزیں تھیں اس وقت ان چیزوں کو دیکھا گیا، اس کے مطابق ان کا علاج بھی کیا گیا۔ وہاں اس معاشرے میں جب صحابہ نے ہجرت کی تو اس وقت انصار اور مہاجرین نے جو مثال قائم کی کہ انصار نے اپنی زمینیں مہاجرین کو دے دیں، اور جن کی بیویاں زیادہ تھیں انہوں نے طلاق دے کے بیویاں بھی ان کو دے دیں۔ انہیں ایک مثالی نمونہ قائم کیا کہ جو لوگ بے یار و مددگار ہیں، جن کے پاس نہ گھر ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، تو وہاں سے وہ جو کنسیپٹ انہوں نے دیا، تو زکوٰۃ بیسکلی ارکان اسلام میں سے ہے۔ اچھا، زکوٰۃ بیسک 4 چیزوں پہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سر ہے کیا؟ زکوٰۃ کے معنی کیا؟ چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا 2 معنی ہیں، ایک ہے تزکیہ، پاک کرنا، اور دوسرا ہے بڑھوتری۔ پاک یہ ہے کہ جو انسان مال کماتا ہے اس میں سے جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ دے کے اپنے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے بڑھوتری، کہ انسان اگر کوئی چیز دیتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، کہ اس میں سے جو مال دیتا ہے وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ مضافہ بڑھا چڑھا کر اس کو واپس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو کوئی نہ کوئی چیز پاک ہو رہی ہے، وہ مال پاک ہو رہا ہے، بندہ پاک ہو رہا ہے، جسم پاک ہو رہا ہے۔ جب ہم نے کوئی چیز گندگی اپنے اوپر سے اتار دی جو ہمارے لیے گندگی تھی لیکن اگلے کے لیے گندگی نہیں ہے، مثلا ایک چیز میرے لیے حلال ہے وہ میں نے رکھ لی، جو میرے لیے حلال نہیں وہ میں نے آگے کر دیا، جو جس کو دے رہا ہوں اس کے لیے حلال ہے وہ۔ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا۔ اور دوسرا جو بڑھوتی ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز دی ہے تو وہ کیسے بڑھ گئی میرے لیے، یہ ایک سائنٹیفک سا سوال ہوگا لیکن اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سچویشن میں کہ جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ امپلیمنٹ کی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنس ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، عبادات اور معاملات جتنے بھی ہیں نا اسلام میں، ان میں 2 طرح کے ہیں، ایک ہے تعبدی احکام اور غیر تعبدی احکام۔ تعبدی احکام وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے، جس طرح آپ کہنا کوئی سائنٹیفک ریزن ہوتی ہے۔
اچھا اسلام میں ان چیزوں میں حکمت ہو یا نہ ہو، ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے، فرض کریں میں لاہور کی بات کروں، اگر مثال دے رہا ہوں کہ لاہور میں 20 لاکھ لوگ ہیں، 5 لاکھ ہوں گے جو سب سے زیادہ امیر ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے جو متوسط طبقے کے لوگ ہوں گے، اب باقی جو بچتے ہیں وہ غریب ہیں، پسماندہ طبقے کے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں وہ جو 5 لاکھ امیر لوگ ہیں نا، ان سے زکوٰۃ لے کے ان کو دے دو جو غریب ہیں۔ اب جب ان کو چیزیں مل جائیں گی نا، 5 لاکھ جو بچتے ہیں جو پسماندہ لوگ ہیں وہ ایزیلی زندگی گزاریں گے، وہ چوری نہیں کریں گے، وہ ڈکیتی نہیں ماریں گے، وہ دوسرے ذرائع نہیں۔ جب 5 لاکھ محفوظ زندگی اور پرامن زندگی گزاریں گے نا تو معاشرے میں امن اور سکون ہوگا، کسی قسم کی کوئی افراتفری نہیں ہوگی، کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوگی، کوئی دوسرے ذرائع نہیں ہوں گے۔ تو جب معاشرہ پرامن ہوگا تو اسلامی حکومت آسانی سے اپنے کام کرے گی، معاشرہ پرامن ہوگا، زندگی پرسکون ہوگی، اور انسان کے لیے جو اصل جو مقصد ہے زندگی کا، عبادت، وہ آسانی سے نماز بھی ادا کر سکے گا، زکوٰۃ بھی ادا کر سکے گا، وہ حج بھی ادا کر سکے گا، یا دوسرے جتنے بھی عبادات ہیں وہ معاشرے میں امن ہوگا۔ امن ہوگا۔ آپ کی اسی کی بات کو اگر میں ایز اے فائنینشیل اکانومسٹ ایکسپلین کروں، وہ یہ ہے کہ جب فلو آف ویلتھ امیر سے غریب کی طرف جا رہا ہے تو غریب کنزیومر ہے، جب اس کو پیسے ملیں گے اس نے کنزیوم کرنا ہے، اس نے چیز خریدنی ہے، جو کی چیز وہ خریدے گا وہ ظاہری بات ہے جو امیر ہوا ہوا ہے اس نے کوئی نہ کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی روزگار ہے، دکانیں ہیں، تو اسی کی چیزیں دوبارہ بکی جانی ہیں، تو ایک فلو چل پڑے گا جس کی وجہ سے خوشحالی آ جائے گی۔ رانا ندیم صابر صاحب، یہ جو فلو والی بات ہے یہ کیا ہے سسٹم ہے آج کا سوسائٹی، اور یہ جو ویلتھ فلو ہو رہی ہے کبھی اوپر سے نیچے جاتی ہے کبھی نیچے سے اوپر، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اصل میں پہلے تو اپنے فاضل دوست کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے اندر دولت کی منصفانہ تقسیم کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور اگر ہم نظام زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں تو دولت جو ہے وہ امیر سے نیچے آنا شروع ہوتی ہے، وہ فلو بنتا ہے۔ اسی سیکوینس کے اندر دولت کا اوپر سے نیچے آنا اور پھر اس کا کہیں جمع نہ ہو جانا بلکہ اس کا سرکل کرتے رہنا، وہ ایک خریداری کا چین بنے اور وہ اس کے لین دین کا حصہ بنے، اس سے اس کی ضروریات بھی پوری ہوں اور معاشرے کی ترقی بھی ہو۔ اس لیے اسلام کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، اور ایک بالکل بہت نارمل سی بات ہے جیسے آپ فطرانہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی حکمت یہی ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ تو یہاں زکوٰۃ کے نظام میں بھی یہی ہے کہ جب کسی کی معاشی ضروریات پوری ہوں گی تو پھر وہ جرم کی طرف نہیں دیکھے گا، اور جب جرائم نہیں ہوں گے تو اصل میں پرامن معاشرہ بن سکے گا۔ تو اسلام کا تو چونکہ لفظی معنی ہی امن ہے اور اللہ کے آگے گردن کا جھکا دینا ہے، تو اس وجہ سے امن قائم ہوگا، جرم کم ہوگا، معاشرے میں ترقی آئے گی۔ سر یہ جو اسلام امن پسند مذہب ہے، دین ہے، اس کا فیکٹر اس کا مطلب ہے رلائے کر رہا ہے پراپر زکوٰۃ کے سسٹم پہ، جو ہم پاکستان پہ نہیں دیکھ رہے، مسلم امہ میں بھی نہیں ہے، صرف بینکوں میں چند ڈپازٹس پہ زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ ایکچولی ہے کیا چیز؟ زکوٰۃ اصل میں جی میں زکوٰۃ اور ٹیکس کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا ہوں سر۔ ابھی ہاں جی وہ علیحدہ علیحدہ بالکل سر، زکوٰۃ کو چونکہ 4 اقسام بتا رہے تھے ہمارے سرفراز صاحب، ان کی طرف بھی ہم نے جانا ہے۔ ایکچولی انہوں نے زکوٰۃ کی پیوریفیکیشن ہے، زکوٰۃ کے ایک لفظی معنی ہے میل کچیل کو اتار دینا، اس کے جو لفظی معنی ہے میل کچیل کو اتار دینا، جسے آپ تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کے بھی لفظی معنی ہے ڈھال کا پہن لینا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے مال کے اوپر ایک نصاب مقرر کر دیا جس میں دین کسی کو بھی امیر ہونے سے منع نہیں کرتا، مگر وہ کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس اتنا نصاب آ جائے، 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، جو اس کے قریب جو نصاب ہے، تو پھر اس میں ان لوگوں کو بھی تقسیم کیا جائے تاکہ ان جو غریب ہیں، جن کے پاس جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو ضرورت مند ہے، مسافر ہیں، مساکین ہیں، قیدی ہیں، اس طرح کے، تو ان کی وہ ضروریات پوری ہو سکیں۔ تو بنیادی طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ ہم جسے میل کچیل کہتے ہیں، وہ اصل میں میل کچیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مال کی گندگی اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ بتایا کہ جب تم دولت کو تقسیم کرو گے، غریبوں تک دو گے، تو تمہارے نصاب کے اندر، تمہاری دولت کے اندر اللہ کی طرف سے برکت آ جائے گی۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے کہا تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام، کہ برکت تو اللہ کے نام سے، اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ تو
تو برکت ہمیشہ تعداد سے مختلف ہوتی ہے. جیسے میں نے شاید ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ سنیک جو ہے وہ 100 سے زیادہ بچے دیتا ہے مگر وہ حرام ہے, اور کیٹل جو ہے وہ شاید 2 یا 3 بچے سال میں دیتی ہے اور وہ حلال ہے. تو وہ 100 بچے دینے کے باوجود بھی دنیا میں نظر نہیں آتی زمین پہ, اور یہ 2 بچے دے کے بھی ختم نہیں ہوتا. یہ فیکٹر ہے برکت کا اور بے برکت کا. سر اس میں پھر دوبارہ بات کرتے ہیں ایز اے فائنینشیل اکانومسٹ, اگر میں اس کی سائنس اور میتھمیٹکس کی طرف جاؤں تو اس میں دونوں ہیں, برکت بھی ہے اور نمبر میں بھی اضافہ ہے. اس کو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے, کسی دن اس پہ اسپیسیفک پروگرام کریں گے. سر آپ بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ کی 4 اقسام ہیں. نمبر 1 چوپائے ہے جس میں جانور آ جاتے ہیں, اس میں اونٹ, گائے. اچھا 4 اقسام پہ زکوٰۃ لگتی ہے. اوکے, پہلے نمبر پہ چوپائے ہے جس میں اونٹ آ گیا, بیل آ گیا, گائے اور بکری. اور جو تیسری چیز ہے, دوسری نمبر پہ آ جاتی ہے سونا, چاندی اور نقدی. تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے مال تجارت, اور چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں زمین. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن میں معاشرے میں سرکولیٹ ہوتی ہیں اور انہی سے ہی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اگر ہم چوپائے کی بات کریں تو اونٹ جو ہے 5 اونٹ ہوں گے تو اس پہ 1 بکری جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی, ان پہ 1 سال گزر جائے. اسی طرح جو گائے اور بھینس ہے 30 جو ہے وہ گائے ہوں گی تو ان پہ جو 1 سال کا وہ بچڑا ہو یا بچڑی ہو تو وہ اس پہ جو ہے نا زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طریقے سے بکری ہے, 40 بکریاں ہوں گی, ان پہ 1 سال گزر جائے تو ان پہ 1 بکری جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر سونا اور چاندی, جس طرح علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے سونا یا اس کی قیمت بنتی ہے, اور اس پہ 1 سال گزر جائے اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے. اور اس میں مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا یہ بھی ضروری ہے, اور اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ مال تجارت ہے, وہ کسی قسم کا بزنس ہے جس سے انکم جنریٹ ہو جاتی ہے. کچھ اثاثے ہوتے ہیں جو جنریٹ نہیں کرتے, وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے, جس طرح پالتو جانور ہیں وہ نہیں ہوں گے, گھوڑا ہے. اور اس طریقے سے جو دوسری چیزیں ہیں ہم ان کو نہیں شمار کرتے. جو انسان کی ضروریات زندگی ہے, فرنیچر ہے گھر کا, یا جو دوسری چیزیں ہیں جن کو انسان روزمرہ زندگی میں استعمال کرتا ہے, وہ اس میں نہیں آتے. اسی طریقے سے جو زمین ہے اس کے اندر عشر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بھی زمین کا حصہ ہوتا ہے, اگر زمین بارانی ہے, بارش کے ذریعے سے سیراب کی جاتی ہے, یا چشموں سے, جو پہاڑوں کے اندر چشمے ہوتے ہیں اس سے سیراب ہوتی ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ 20واں حصہ ہوتا ہے, 10واں حصہ ہوتا ہے. اور جو ٹیوب ویل سے یا نہری نظام سے وہ کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر 20واں حصہ ہوتا ہے. نہیں, معذرت کے ساتھ, جو نہری نظام ہے جو اس میں ہے اس میں 20واں, اور جو بارانی علاقہ ہے اس میں 10واں حصہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے ان 4 چیزوں کے اندر ہوتی ہے. سر یہ تو ہم نے ہسٹوریکل ڈیٹا اس میں احادیث سے ایکسٹریکٹ کیا, ہمارے اماموں نے, 4 امام ہیں, ان سے ہم نے یہ مستفید کیا کہ یہ علم ہے. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں انوینٹری تو ہماری کاروباری انوینٹری ہے ہی ہے, لیکن جو ہم انویسٹمنٹ پارٹس کر رہے ہیں, جو ہم انویسٹمنٹ کہاں بھیج رہے ہیں, اسلامک بینکنگ پروڈکٹس میں لگا رہے ہیں, ہم انویسٹمنٹ کہاں لگا رہے ہیں, پلاٹس لے رہے ہیں جو کہ ایگریکلچر زمین نہیں ہے, اب پلاٹ کمرشل ہے, اور کہاں لگا رہے ہیں, ہم گھر بنا رہے ہیں, دبئی میں اپارٹمنٹ لے رہے ہیں, پاکستان میں اپارٹمنٹ لے رہے ہیں, نیو یارک میں اپارٹمنٹ لے رہے ہیں. ہم جو اپنی انویسٹمنٹ کا موڈ ہی چینج ہو چکا. اب اس میں جو فیکٹری کی بلڈنگ ہے, جو ہماری جائیدادیں ہیں, ان کے اوپر بھی کیا زکوٰۃ اپلیکیبل ہے؟ دیکھیں, جو مکان یا زمین پلاٹ رہائش کے لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر آپ نے اس نیت سے لیے ہیں کہ بزنس کرنا ہے, سال بعد اس کو بیچنا ہے, پھر تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان لیتا تو بزنس کے لیے ہے لیکن بعد میں رہائش اختیار کر لیتے ہیں, پھر بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے لی کچھ اور مقصد کے لیے ہوتی ہے, بعد میں اس کو استعمال کچھ اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ جو فیکٹری کی بات کر رہے ہیں, جو بھی بزنس ہے, مال تجارت ہے, جس سے آپ انکم جنریٹ کرتے ہیں, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ زکوٰۃ کے زمرے میں آئے گا اور اس پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. اور جو میں نے سیلز کر دی ہیں, ریسیویبل ہے میرے اکاؤنٹ ریسیویبل, اس پہ بھی ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کو آئیں گی اور اس پہ آنے کے بعد اس پہ 1 سال گزرے گا, تب اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اگر وہ کسی اور کے پاس ہے, کسی ڈپازٹ ہے یا کسی اور کے پاس ہے, آپ کی ملکیت اور دسترس میں نہیں آئی,
शुमार तो करेंगे उसको, लेकिन जब तक आपके पास वसूल नहीं होंगे उस वक्त तक ज़कात यानी नहीं कि मैंने चेक रिसीव किया हुआ है, मेरे पास चेक पड़ा हुआ जी। है कि इसने मुझे पैसे देने हैं 3 माह बाद देने हैं, या एक रूटीन बिजनेस है, जी, जी। हर 3 माह बाद मुझे पैसे आ रहे होते हैं, तो वो जो रिसीवेबल है मेरे, चूँकि बिजनेस फ्लो है उसमें तो आने ही आने हैं मुझे हर 3 माह बाद पैसे, तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? लेकिन जो चीज़ आपकी दस्तरस और मलकियत में आ गई तो उसमें ज़कात अच्छा, है। जब अगर आएंगे तो हाँ, है, नहीं तो मलकियत नहीं नहीं है। है तो फिर ज़कात ही नहीं है। चलें सर, आप इस बारे में पूरी जो गुफ्तगू की हमारे दोस्त ने उसके मुताबिक क्या कहते हैं? मैं इसमें थोड़ी सी गुजारिश कर दूं कि जो हमारा रिहायशी मकान है, जो हमारे तजारती या कारोबारी आलात हैं, जो हमारी ज़ाती ज़रूरत की गाड़ी है और जो हमारी ज़ाती ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके ऊपर ज़कात नहीं लगती, खा वो कितनी ही मालियत की हों। हर वो चीज़ जहाँ से हमें आमदन होगी और वो आमदन जो है वो हमें साहिब निसाब कर देगी, तो अगर हम उसमें साहिब निसाब हो गए हैं और होने के बाद 1 साल उसको गुजर गया है तो फिर ज़कात होगी। चेक के मुतालिक ये है कि चेक एक फिगर है, एक डिजिटल करेंसी सी है जो अभी तक आपकी पहुंच में नहीं आई। जब तक वो नहीं आई, जब तक वो आपका कब्ज़ा उस पर नहीं हो गया, तब तक उसके ऊपर ज़कात नहीं लगेगी। वो जो चीज़ मैंने उसको बेची थी, मैंने मोबाइल उसको बेचे थे, जी जी। जब मोबाइल मेरे पास थे, अगर मेरी इन्वेंट्री में होते तो मुझे इस पे ज़कात लग जानी थी। नहीं, अगर मैंने बेच दिया, चेक ले लिया और उससे मैंने लिखवाया, 2 गवाह लिए, सूरह बकरा की 282 इम्प्लीमेंट करते हुए, मेरे पास अब एक एग्रीमेंट है, एक चेक है जिस पर, तो बेसिकली अगर मेरे पास ये मोबाइल होता तो मैंने ज़कात देनी थी। अब मोबाइल नहीं है, चेक है, तो मैंने ज़कात नहीं देनी। नहीं, वो उसमें यूँ चीज़ है ना, चूँकि इस्लाम के अंदर उधार का ये असल में बेसिकली एक उधार हो, उधार सेल है, आपकी जो पेमेंट है वो डेफर हो गई है। हाँ जी। अभी एक चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है, इसलिए उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है। और इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। मैं अपने फाजल दोस्त की बात को थोड़ी सी तशरीह कर दूं। मिसाल के तौर पर मैंने एक प्लॉट लिया कि मैं इसको तजारत करूंगा, जब ये कीमती हो जाएगा मैं इसको बेचूंगा। अब वो प्लॉट मैंने बिज़नेस के लिए ले लिया, वो निसाब में भी आता है, मगर वो प्लॉट पड़ा हुआ है, वो मुझे कोई इनकम नहीं दे रहा। तो अगर 1 साल 2 साल 3 साल वो सेल नहीं होता और मैं उसकी ज़कात अदा नहीं करता, और जब वो सेल हो जाए तो मैं वो साल 2 साल जितने मेरे पास रह गए हैं मैं उसकी इकट्ठी ज़कात अदा कर सकता हूँ। यानी मुझे ये समझ आती है कि ज़कात एडवांस में भी पे हो जाती है और बाद में भी पे हो जाती है। अल्लाह ने हमेशा हर चीज़ में आसानियाँ रखी हैं, चूँकि ये मुमकिन नहीं है कि हम प्लाट का कोई टुकड़ा काट के किसी को दे दें। सोने में से तो टुकड़ा काट के दिया जा सकता है। यहाँ मैं एक और अर्ज़ कर दूँ कि ज़कात जो है वो जिन्स के ऊपर होती है। हम लोग आजकल क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास 7.5 तोले सोना है, अब मैं उसकी कीमत का तयन करके तो उसकी मैं ज़कात अदा कर देता हूँ, और मैं 7.5 तोले सोने के साथ फिर साहिब निसाब ही रहता हूँ। अगले साल मुझे फिर ज़कात लग जाती है, अगले साल मुझे फिर लग जाती है। तो असूल जो शरीयत का है कि वो मैं 7.5 तोले में से उतना सोना निकाल के, वो एक अंगूठी है, एक कांटा है या कुछ भी है, वो अदा कर दूं तो मैं एक ही बार अदा करूंगा। अगली बार में मैं ना साहिब निसाब हूँ, अगर मुझे अल्लाह ने और नहीं दिया तो मैं अगली ज़कात से बच जाऊंगा। तो वो एक आसानी पैदा करता है। लिहाजा ज़कात की जो असल रूह है वो जिन्स के तहत ही जिन्स की अदायगी है। जैसे गाय में से देना या बकरियों में से देना, तो वो जिन्स के ऊपर जिन्स है। उसके बदले में जब हम पैसे देते हैं तो वो असल में हिकमत पूरी नहीं करता। हज़रत साहब आप बताइए, नदीम साहब ने जो बात की इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये बात तो असल में एक ही है, जिन्स देंगे तब भी रकम देंगे। मिसाल के तौर पर बकरी है, अब एक बकरी दे देंगे, इसका मतलब है वो बेच के दें या वो बकरी दें, दोनों सूरतों में उतनी ही रकम जानी है, या बकरी की कीमत जानी है या बकरी जानी है। फ़र्ज़ करें एक बकरी 40,000 की है, अब वो बकरी दे दे तब भी 40,000 दे रहा है, या बकरी, अब होता ये है कि अगले बंदे को बकरी ज़रूरत नहीं है, उसने पैसे लेने हैं, उसको ज़रूरत है। असल में जो असल चीज़ है वो करेंसी है, कि इंसान ने उससे गुजर बसर करना होता है, अपनी चीज़ ख़रीदना होता है। अब एक बंदा मिसाल के तौर प्लाट है या दूसरी चीज़ें हैं या दूसरी जिन्स है, अब एक बंदे को सोने की ज़रूरत नहीं है या उसे शऊर नहीं है, वो बेचने की सलाहियत नहीं रखता, तो उसके लिए मसला है। तो इस्लाम कहता है कि कीमत ही असल है, उसको आप वो कीमत दे दें, उसको चाहे वो फ़ीस अदा करे, उसके खाना खाए, वो जो भी उसकी चीज़ है उसकी मलकियत में देना ज़रूरी है। और जिन्स भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। असल तो यह है कि इंसान जिन चीज़ों का मालिक है उन चीज़ों से वो चीज़ निकाले और अपनी ज़कात दे और अपना माल पाक करे। तो जिन्स भी दे सकता है और कीमत भी दे सकता है, इसमें कोई कबात नहीं है। सर देखें हमारा दीन कितना आसान है कि उसने हर तरफ से हमें आसानियाँ दी हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं,
ہم بات کر رہے ہیں اسلامک ٹیکسیشن سسٹم میں زکوٰۃ پہ. اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام صنعت و معیشت میں ہم آپ کے ساتھ. سر, ہم 11 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ہم پاکستان کی بات کر رہا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ اتنے زیادہ ٹیکسیز ہیں ہم پاکستانیوں پہ, کہ جس طرح پہلے بات کی کہ جو غریب ہے وہ اپنا بھی ٹیکس پے کر رہا ہے, وہ اپنے اگر وہ پتی خرید رہا ہے تو جس نے پتی مینوفیکچر کی ہے وہ اس کا بھی انکم ٹیکس بھی پے کر رہا ہے, اس کا سیل ٹیکس بھی پے کر رہا ہے. بیسیکلی وہ پتی نہیں خرید رہا, وہ لائبلٹی تھی جو باقی سب لوگوں کی پے کر رہا ہے. حالانکہ جس طرح پہلے ہاف میں ہم نے بات کی کہ زکوٰۃ ایک ایسا اصول ہے, ایک ایسا پلر ہے جس میں کہ ویلتھ امیر سے غریب کی طرف جا رہی ہے, اور غریب پھر دوبارہ اس ویلتھ سے وہی کنزیومر ہے, دوبارہ چیزیں امیروں کی خرید رہا ہے اور دوبارہ ان کے پاس چلی جاتی ہے. یہ ایک سائیکل ہے جس کی وجہ سے امیر بھی خوش ہونا چاہیے اور غریب بھی خوش ہونا چاہیے. اس وقت جو پاکستان کے معاشی معاملات ہیں سر, پرٹیکولرلی پاکستان کے, کہ ہم نے سود بھی دینا ہے, ہم نے لون کی قسطیں بھی دینی ہیں, اس سچویشن میں اگر ہم زکوٰۃ امپلیمنٹ کر دیں اس معاشرے میں تو اس کے کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی بینیفٹ نظر آتے ہیں؟ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گا. پہلے ندیم بھائی آپ سے. اس میں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیکس کا نظام ہے یہ شرعی طور پر حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام یہ ہے کہ دولت امیر سے غریب کی طرف چلے گی, مگر ٹیکس ایک ایسا جابرانہ نظام ہے جس میں دولت غریب سے امیر کی طرف چلی جاتی ہے. غریب کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ وہ ضروریات زندگی سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم ایک ماچس کی ڈبیا بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم سیلز ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے. اب جہاں تک رہا کہ یہ اس نظام کا یا اس حوالے سے, تو چونکہ جب ہم غیر شرعی طور پر کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ ظلم اور جبر ہے. اب جو لفظ سود ہے نا, جیسے آپ نے فرمایا, تو سود کے لفظی معنی ہیں بلیک منی, کالا دھن. تو سود سے مراد صرف یہی نہیں رہے گا کہ میں نے کسی کو چیزیں دے دی اور اس کے بعد میں نے اس سے کچھ پیسے لے لیے. جب آپ کسی کا مال غصب کر رہے ہیں نا, یہ بھی ایک غاصبانہ طریقہ ہے کہ آپ نے یہ جبر یہ لازم کیا ہوا ہے کہ اگر وہ بندہ فرض کرے وہ سیل ٹیکس نہیں دے گا تو ماچس ہی نہیں خرید سکتا, وہ چینی نہیں لے سکتا, وہ بریڈ نہیں لے سکتا. تو یہ ایک جابرانہ نظام ہے جس کو پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک اسلامی ملک ہیں, ہمیں تو بنایا ہی ملک اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو جب ہم زکوٰۃ کا نظام اس پہ نافذ کر دیں گے اور ٹیکس کا نظام ختم کر دیں گے تو یقینی طور پر وہ خوشحالی ہوگی, چونکہ اسلام سے بہتر معاشی نظام کوئی دنیا کا مذہب نہیں دے سکتا. محمد اجمل صاحب, بات ندیم صاحب نے جو کی ہے اس کو میں اپنے نٹشل میں بیان کرتا ہوں کہ وہ بینیفٹ جو زکوٰۃ امپلیمنٹ ہونے تھے, آج کا جو سسٹم ہے وہ ٹیکس سسٹم یہ کر رہا ہے کہ وہ بینیفٹ تو نہیں بلکہ اس کے ورس, اس کے الٹ نقصانات ہو رہے ہیں. مثلا زکوٰۃ نے جسٹس انشور کرنا تھا, ویلتھ سرکولیشن انشور کرنی تھی, زکوٰۃ نے سوشل ایکولیبریم لانا تھا. آج کا ٹیکس سسٹم ان تینوں کے منافی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کے بینیفٹ کے بارے میں؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کہ جب میرے بندوں کو حکومت کا وقت ملے یا ان کو حکومت دے دی جائے تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. کہ جب بھی کسی کو حکومت ملے تو جب یہ زکوٰۃ کا, اسلام نے ایک ہی چیز لاگو کی ہے معیشت میں کہ زکوٰۃ کا نظام, اور یہ مالی عبادت ہے. اب ہم زکوٰۃ کو چھوڑ کے کتنے ٹیکسز ہیں جو آپ نے بتایا شروع میں کہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں اتنے قسم کے ٹیکس, سینکڑوں قسم کے ٹیکسز ہیں. تو اسلام نے ایک چیز دے دی, مالی عبادت بھی دے دی اور ثواب بھی دے دیا. ہم اس کو چھوڑ کے اتنے ٹیکسز کرتے ہیں, اور پھر ٹیکسز کن پہ, ہر ایک پہ, جس میں غریب بھی شامل ہے, امیر بھی شامل ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹیکسز صرف امیر پہ کرتے اور اس کا فائدہ غریبوں کو ہوتا, لیکن پاکستان میں کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کا براہ راست جو نچوڑا جاتا ہے وہ عوام کو اور غریب عوام کو نچوڑا جاتا ہے. تو دوسری چیز جو ہے قرآن میں ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے.
تجارت سے رقم سرکولیٹ رہتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے. جب لوگوں کو روزگار ملتا ہے تو عوام جو بدحال ہوتی ہے وہ خوشحالی کی طرف آ جاتی ہے. سود گیا ہے کہ سود ناسور ہے، معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے. میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، میں سود پہ دیتا ہوں. پہلے میرے پاس روزگار نہیں ہے لیکن سود در سود کرتے کرتے میں اس بوجھ تلے آتا ہوں. تو اسلام نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ کسی کو اگر قرض حسنہ دیں اور اس سے توقع نہ رکھیں اضافے کی اور اس پہ بوجھ نہ دیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ہی سہولت دے گا جس طرح ایک بندے کو دیتا ہے. تو بیسیکلی جو زکوٰۃ کی امپلیمنٹ ہے وہ معاشرے کی خوشحالی ہے کہ اگر صرف ایک زکوٰۃ کا نظام بھی لاگو کر دیں تو معاشرہ خوشحال ہوگا. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ پوری دنیا سے جو زکوٰۃ کیلکولیشن کی جاتی ہے، کیلکولیٹ کی جاتی ہے، اس میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. یعنی پاکستان میں اتنی زکوٰۃ دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہے اس کو تقسیم کرنے کا، اس کو وہ کرنے کا. اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک اور ہی رواج ہے کہ صرف ثواب کے چکر میں ہم رمضان میں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مدارس کا جو سسٹم ہے وہ رجب کے آخر میں امتحانات لیتے ہیں، شعبان اور رمضان چھٹی ہوتی ہے. اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ مدارس کا انحصار زیادہ تر زکوٰۃ اور عشر ان چیزوں پہ ہوتا ہے، اور وہی 2 مہینے خالص جو ہے وہ لوگوں سے زکوٰۃ لینے اور اس کے لیے صرف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اچھا کام کرتے ہیں، لیکن بقیہ 11 مہینے ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ پسماندہ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتی. اور ہمارے یہاں ایک اور غلط رسم چل پڑی ہے کہ کسی کی شادی ہو تو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں، کسی کو کوئی اور چیز مریض ہے، کوئی لاوارث لاش ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کفن دفن کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اچھے کاموں میں سے ہیں، رفاہی کاموں میں سے ہیں، لیکن ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہمارے اگر معاشرے کو یہ سمجھ آ جائے، ہمارے حکومتی سطح پہ، یونین کونسل سطح پہ زکوٰۃ کا نظام ہی ٹھیک کر دیں کہ یونین کونسل لسٹ بنا دے کہ ہمارے اتنی آبادی ہے، اتنی امیر ہے، اتنی غریب ہے، صرف ان امیر لوگوں سے زکوٰۃ لے کے غریب کو ہی دی دے تو ہمارے معاشرے میں امن آ سکتا ہے، خوشحال آ سکتی ہے. تو وہ جب چیزیں سامنے آ جائیں گی، فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ جائیں گی تو لوگ برابری کی سطح پہ آ جائیں گے اور لوگ جو ہے وہ خوشحال ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے اس کی تقسیم صحیح نہیں ہے. سر اسلام میں تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے لیے جہاد بھی کیا، تو زکوٰۃ کلیکشن از اے گورنمنٹ ریسپانسبلٹی، اور گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے وہ کلیئرنگ ہاؤس کا کام کرے، جو زکوٰۃ کلیکٹ کی ہے اس کو کلیئر کرے کہ کون کون سا غریب ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فرسٹ ڈاکومنٹیشن کی تھی کہ میرے پاس لسٹ ہونی چاہیے کہ میری کون کون سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں اور کیوں ہیں، اور اس ڈاکومنٹیشن میں انہوں نے زکوٰۃ کلیکٹ کی اور پھر اس طریقے سے منصفانہ تقسیم کی کہ ایک وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. ندیم صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو حضرت صاحب نے فرمایا؟ دیکھیں اصل میں اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہ کچھ اور ہے. زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جس کا منیمم نصاب اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ 2.5% ہے، مگر اس پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ 3%، 5%، 10% نہیں لگا سکتے. اور باقی جتنے ہیڈ ہیں جن کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، جیسے لاش کی تدفین پہ کہا یا دیگر چیزوں پہ کہا، تو اس کے لیے اسلام نے انفاق فی سبیل اللہ کے بہت سے فوائد بتائے ہیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال کو مثال یوں دیتا ہے کہ جیسے ایک بالی ہو، اس کے اندر 700 دانے ہوں، پھر اس میں اور بڑھوتی ہو جائے. تو میں نے دیکھا کہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر لکھا ہے جو شاید کسی اور چیز کے متعلق بیان نہیں کیا. تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اصل میں چونکہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کا مصرف ٹھیک نہیں کیا جاتا تو لوگ زکوٰۃ کو بھی ایک ٹیکس سمجھتے ہیں یا ایک جبر سمجھتے ہیں، جبکہ اگر اس کی صحیح روح کو دیکھا جائے تو زکوٰۃ ہی ایک ایسا نظام ہے جو تمام ٹیکسز کی بجائے اس کو صحیح لاگو کرنا اور اس کو مستحقین تک پہنچانا ہی اصل میں وہ فلاح ہے. اور یہ تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ نے اس میں کوئی خاطرہ پالیسی نہیں بنائی. جو بینکوں کے اندر زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا تو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ چونکہ ہماری زکوٰۃ صحیح ہے ہاتھوں میں نہیں جانی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے مہینے یا کٹوتی سے پہلے اپنی رقم نکال لیتے ہیں، یا جہاں کوئی اور ایسی چیز ان کے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ان پہ لگ جائے گی تو وہ اس چیز کو سیل کر دیتے ہیں، اس ایسٹ کو سیل کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے، علیم بذات صدور ہے.
وہ ان خائن کی پالیسیوں کو یا ایسی باتوں کو، وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہاری نظر کی چوری کو بھی جانتا ہوں. تو اس لیے اس طرح کی ہم اللہ کے ساتھ گیم نہیں کھیل سکتے. تو اگر ہم ایسی گیم کرتے ہیں تو یہ وہی بات آ جائے گی جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو منکرین زکوٰۃ تھے انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا، ہم نے اس کی شکل تھوڑی بدل دی. تو بہرحال یہ ہے کہ جہاں بھی ہم دیکھیں قانون میں ٹیکس کی بجائے زکوٰۃ کا نظام اگر پاکستان میں رائج ہو جائے تو یقیناً بہترین خوشحالی کا باعث بنے گا. حکومت تو ہماری سو رہی ہے، وہ نہ زکوٰۃ کے سسٹم کی طرف جانا چاہتی ہے، نہ ان کی کوئی نیت ہے، کیونکہ اس میں ان کا بینیفٹ شاید کم ہو، عوام کا بینیفٹ زیادہ ہے. ہماری حکومت وقت ہو یا آج سے پہلے کی حکومتیں ہیں، ان کی جو نیت ہے یا نیت کا فقدان ہے یا ان کے پاس اتنا علم یا فہم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے بینیفٹ کیا ہو سکتے ہیں. ابھی جو آپ نے دو باتیں دونوں بھائیوں نے کی وہ یہ کی کہ زکوٰۃ کا جو استعمال ہے وہ پراپر نہیں ہو رہا، اس میں ایک ہم ڈسیپشن دھوکے میں ٹی وی میڈیا میں بھرمار ہے مختلف ہاسپٹلز کی کہ زکوٰۃ ہمیں دیں. اس کے بارے میں حضرت اجمل صاحب ہمیں بتائیں کہ کیا یہ جو زکوٰۃ ہم ہاسپٹلز کو دے رہے ہیں بلائنڈلی ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھتے ہوئے، وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، وہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا یہ کہ وہ تو میں تو دیکھتا ہوں اربوں روپے ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں، ہر اخبار میں، ہر ٹی وی پہ. اتنا اگر میں نے کہ $1,00,000 زکوٰۃ دی ہے تو میں $50,000 تو ایڈورٹائزمنٹ پہ انہوں نے خرچ کر دی، تو کہ میری زکوٰۃ ہو گئی ہے. اچھا، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کن کو نہیں دینا چاہیے. ان میں جو پہلی چیز ہے وہ غیر مسلم، ان کو زکوٰۃ، اور جو مالدار ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو ہاسپٹل ہیں یا اس طرح کے جو ادارے ہیں جو رفاہی ادارے ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں سے مال آ رہے ہیں، تو ان کو بھی نہیں دے سکتے. ان میں جو ایک چیز ہے جو مصارف زکوٰۃ میں وہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب اس میں دو چیزیں ہیں جو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کی بات کی کہ اگر دعوت دین کے کاموں میں یا جو مدارس ہیں یا جہاد کے جو ادارے ہیں، اگر یہ ایڈورٹائزز وہ بھی مناسب اور احتیاط کے ساتھ کریں گے جہاں ضروری ہوگا. اس کے علاوہ جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی، ان پہ زکوٰۃ بھی نہیں لگے گی. اسی طرح جو میت خانے ہیں یا شادی پہ خرچ کرتے ہیں یا جو مانگنے والے ہیں ان پہ جو روایتی مانگنے والے ہوتے ہیں عادتاً وہ ان کو آپ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے جو بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں، فساد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ نہیں دے سکتے. اسلام کی یہ بھی خوبصورتی ہے کہ جو زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پرامن معاشرے میں رہ کے اصل اللہ کی عبادت کر سکیں. اگر پہلے بندہ بگڑا ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے اور مناسب انسان کو دیں تاکہ اس کی زندگی اور بہتر ہو سکے اور مزید وہ اللہ کی جو ہے قریب ہو سکے. تو ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو رفاہی ادارے بھی ہیں جو لوگ بنا لیتے ہیں، ان کا مصرف جو مصارف زکوٰۃ ہیں آرٹ ان میں سے نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، وہ چاہے جتنا بھی اچھا کام کر رہے ہوں. ان میں آپ صدقات دے سکتے ہیں، تحفے تحائف دے سکتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. ندیم صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، ان کی بات بالکل درست ہے. چونکہ زکوٰۃ کا جو پہلا مصرف ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں آپ اس دولت یا اس رقم یا اس جنس کو دے دیں، اس کا کلی اختیار ہو کہ وہ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق خود سے خرچ کرے. اگر آپ زکوٰۃ کو اس طرح دے رہے ہیں کہ جس پہ لینے والے کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے دی اور اس کے اوپر اس کا اختیار بھی نہیں ہے، تو یہ شرعی طور پر چونکہ تقاضا پورا نہیں کرتا. اور ایک اور بڑی جو قانونی بات ہے اس میں آپ دیکھیں یہ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں نا، انہوں نے لوگوں کو ہتھیانے کا ایک انداز اپنایا ہے. یہ جتنی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں ان میں سے بہت ساری تو یہ بطور ڈائریکٹر یا اس کے کوئی ممبر اور اس طرح کے کوئی ہیڈ بن کے تو وہ اپنی تنخواہوں میں سارا کچھ کاٹ لیتے ہیں. زکوٰۃ جو مصرف تھا کہ وہ مریض تک پہنچے، وہ غریب تک پہنچے، وہ ضرورت مند تک پہنچے، وہ تو ان کی گاڑیوں کو بڑا سے بڑا کرنے میں، ان کے اکاؤنٹس کو بڑے سے بڑا کرنے میں اور ان کی سیلری کو ادا کرنے میں خرچ ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ سولوشن چاہیے نا. سولوشن کیا ہونا چاہیے کہ ایک غریب آدمی آیا ہے، ایک ہاسپٹل میں آیا ہے، وہ غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ جو ہاسپٹل ہے اس نے زکوٰۃ کی مد میں پیسے تو پہلے سے کسی سے ریسیو کیے ہوئے ہیں، وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا. اس کا کوئی حل ہونا چاہیے یا پروسیجر بتا دیں، ایس او پیز بتا دیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ اگر میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں دے دوں. میں کسی بھی ہاسپٹل چلا جاؤں اور جا کے وہاں جو غریب بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں ان کو پیسے دے دوں اور وہ اپنے ان پیسوں سے اپنا علاج کرائیں تو وہ بہترین طریقہ کار ہوگا. ان کی جہاں جہاں جو ضرورت ہے اس میں یہ فائدہ ہوگا
کہ وہ جو ڈائریکٹر صاحب کی تنخواہیں جا رہی ہیں اور جو ٹرسٹ بناتے ہی صرف اس لیے ہیں کہ ایک وائٹ کالر کرائم کریں، میں تو اس کو وائٹ کالر کرائم کہتا ہوں، یہ بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی اس طرح کے ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں تو شاید آپ کو چند ایک ایسے ملے جو صحیح طور پر لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، ورنہ وہاں تو غربا کی لائنیں لگی اور ان کو اتنے لمبے بل تھما دیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاج پاسبل ہی نہیں رہتا. تو ہم نے مستحق کے پاس ذاتی طور پر جانا یہ کو بہت مشکل یا بہت ایسا نہیں کام کہ جسے ہم کر نہیں سکتے. ہمارے علاقے محلے میں سب میں اس طرح لیتا ہوں سرفراز اجمل صاحب، اسی بات پہ اگر کوئی ہاسپٹل میں جو زکوٰۃ فنڈ میں ریسیو ہوا اس کو کوئی نہیں ٹچ کر رہا، وہ پڑا ہوا ہے کیش. وہ کیش میں اگر کوئی غریب آیا ہے، ہماری کمیٹی نے اس کو اپروو کر دیا، غریب ہے، اس کو چیک لکھ دیا کہ زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے اتنے پیسے نکال لو اور پیسے نکال کے اپنے پاس رکھ لو، اب جاؤ ہماری فلانی ونڈو پہ اس کا علاج کرنے کی فیس پے کر دو، آپریشن کی فیس پے کر دو، دوائیوں کی پیمنٹ کر دو. تو کیا یہ کوئی ایس او پیز کے تحت نہیں ہم اس کو مینیج کر سکتے؟ میں یہ بتاتا ہوں، پہلے ایک چیز میں ایڈ کر دوں جو رانا صاحب نے بات کی ہے سر کہ جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہاسپٹل کیوں جانا ہے. پہلی چیز جو اسلام نے بتائی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس میں دیکھیں جو آپ کو غریب نظر آتے ہیں. یہاں ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں یہاں پہ امپلائی دیکھ لیں، یہاں پہ آپ کو امپلائی نظر آ جائے گا. آپ جس جگہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہاں آپ کو غریب اسٹوڈنٹ نظر آتا ہے. معاشرے کے سارے جو ہیں دائرہ کار ان میں دیکھ لیں، قریب رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست، احباب، اس میں آپ کو نظر آئے وہاں آپ دے دیں. آپ ہاسپٹل میں کیوں جائیں گے؟ آپ کے معاشرے میں وہیں پہ ہی آپ کے پاس موجود ہیں. اور جو دوسری بات آپ نے ہاسپٹل کی، مثال کے طور پر ہم پاکستان کا جو نظام ہے، میں اگر ایف پی آر میں رجسٹرڈ نہیں ہوں، میرے کھاتے میں زمین نہیں ہے، تو میں وہاں آسانی سے اس کو زکوٰۃ لے سکتا ہوں. لیکن میری سیلری بڑی اچھی ہے، میرے اکاؤنٹ جو ہے بغیر بینک اکاؤنٹ کی سیلری بہت آ جاتی ہے، لیکن میرے اس کھاتے میں نہیں آتا. میں اگر وہاں پہ انڈس ہاسپٹل جاتا ہوں میرا آپریشن مفت ہو جاتا ہے. ان کے کاغذات میں تو میں غریب تصور ہوں کیونکہ میری کوئی وہاں پہ شو نہیں ہوتا. میرا آئی ڈی کارڈ لگاتے ہیں، میرے اس میں نہ زمین ہے نہ جائیداد کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے زکوٰۃ تو نہیں ہے. اب وہ جو اہلیت ہے زکوٰۃ کی، وہاں ان کے پاس بہتر معیار چیک کرنے کا وہ نہیں ہے. وہاں پہ امیر بھی جائے گا تو وہ زکوٰۃ وصول کر لے گا، کوئی جو اثر و رسوخ رکھنے والا ہوگا فون کر کے جائے گا، وہ ڈاکومنٹیشن کرا کے وہ بھی لے گا. تو اصل جو غریب ہے وہ تو ویسے رہ جاتا ہے. تو اس لیے جو آپ کے آس پاس دوست احباب عزیز رشتہ دار ان میں تلاش کریں، ان کو دیں. جب ہر بندہ ارد گرد دیکھے گا تو میرے خیال میں وہیں ضرورت پوری ہو جاتی ہے. آپ نے کوزے میں بند کر دیا کہ سسٹم اگر ہم گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے تو ہمیں خود گورنمنٹ کے کام کرنے ہیں. آخر منٹ میں اس کو سمرائز کر دیں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکسیشن سسٹم میں زکوٰۃ کو کی پلر بنا لے تو کیا اس کے بینیفٹ میں ہے کہ اس کے نقصان میں ہے؟ میرے خیال میں اگر صرف زکوٰۃ کو ہم امپلیمنٹ کر دیں تو پاکستان جو ہے نمبر 1 ملک بن سکتا ہے. ندیم صابر صاحب. سر چونکہ ٹیکس کا نظام تو ہے ہی غیر شرعی، اس لیے اگر ہم ٹیکس کے اندر زکوٰۃ کو ایڈ کریں گے تو وہ اس کے صحیح مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے. چونکہ ٹیکس کے ذریعے تو ہم پھر غریب کو غریب تر کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ٹیکس کو ختم کر کے زکوٰۃ کو لاگو کرنا ہوگا، پھر ہمارا پاکستان خوشحالی پہ آئے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا دونوں دوستوں نے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمانوں نے 2 باتیں تو کلیئر کر دیں کہ پاکستان میں اگر ہم نے زکوٰۃ امپلیمنٹ کر دی اور ٹیکسز سسٹم کو ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا تو پاکستان نمبر 1 پہ ہوگا. IMF ورلڈ بینک بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی لوجسٹک پوزیشن اتنی زبردست ہے کہ اگر اس کو تھوڑی سی بھی ہوا مل گئی تو یہ دنیا میں نمبر 1 پوزیشن میں چلا جائے گا. اور آج اگر ہم ٹیکس سسٹم میں زکوٰۃ، صرف اور صرف زکوٰۃ کو، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے اصول تھے، پالیسیز تھیں، ان کی نظر ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر ہم آج کی پالیسیز بنا لیں تو ہم پاکستان نمبر 1 پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ بات کرتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.